کہ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوتا ہے نہ کسی کو پیدا، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، لیکن کس کے وسیلے سے؟ حبیب آپ کہہ دو. اب میرا اللہ تو خود کہہ سکتا قہار ہے، میرا اللہ تو مالک ہے نا، وہ تو رسول اللہ کے بھی پاک اللہ ہے، وہ خود بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں توسل اختیار کیا میرے رسول کا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے. بہت سی آیتیں ہیں، مثال کے طور پر سورہ رات میں اللہ نے شاہ فرمایا قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب آپ کہہ دیجئے تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. حبیب آپ کہہ دیجئے، جیسے کہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سورہ شورى میں. حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ اپنے حبیب کے توسل سے امت سے بات کر رہا ہے. اس جملے کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب میں لے کر اپنی بات، میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سب سے پیارے حسین قرب کا نام ذات رسول ہے. اسے میں اس طرح سے کہوں، نماز روزہ حج زکات اس سے انکار نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں جو نماز کے انکار کرے. اللہ کا سب سے اللہ کے سب سے حسین قرب کا نام میرا رسول. ایک جملہ سن لوں پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں کہ بندے وسیلہ اختیار کریں یا نہ کریں، اللہ نے وسیلہ ضرور اختیار کیا ہے بندوں سے رابطہ. کیا بات ہے یار چشتی صاحب. اب مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ میں کن لوگوں کے وسیلے سے دعا آپ کے خیال میں، آپ کے تجزیے میں مانگ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال، اور آج کے اس عنوان کا سب سے خوبصورت سوال جس طرح میں آنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگنا شرک نہیں، واجب ہے، اوجب ہے. نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرا پاک اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ آل محمد کا خالق ہے، وہ انبیاء کا، اس میں کوئی شک. لیکن جو قاری صاحب نے بات کی وہ بڑی خوبصورت کی. اب بات ہے کہ کنس کا وسیلہ دے کر مانگنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ اللہ کے ہاں وسیلہ ان کا دیں جو خود گنہگار نہ ہوں. معافی ان کے صدقے میں مانگے جن سے خود خطا نہ ہوئی ہو، جنہوں نے زندگی میں کبھی خود گناہ نہ کیا ہو. اس لیے جب تک ہم فلسفہ عصمت نہیں سمجھیں گے، نشہ ثانی آ گیا. جی اللہ سلامت رکھے، جب تک ہم دلیل چاہیے ہوگی، جی دلیل چاہیے ہوگی، دلیل کتاب و سنت سے ہوگی. بے شک بے شک مجھے اس کی دلیل چاہیے ہوگی، بغیر دلیل کے خطابت نہیں. میں آپ سے عرض کروں ایک بڑی ادب کے ساتھ، حضرت ایک جملہ کہنے تھے پھر آپ کو بتائیں. ہر شے اگر منطق پہ بیسڈ ہے نا تو آپ کبھی علمی سفر نہیں کر سکتے. منطق چھوٹا علم ہوتا ہے، فلسفہ بڑا علم ہوتا ہے. کب سمجھیں گے خدا کی قسم. میں چھوٹی سی عرض کروں. انبیاء ما سبق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، سرکار کی تو بات ہی چھوڑے نا، سرکار تو سید الانبیاء. ہمارا یہ عقیدہ ہے، میں کرامت عباس سیدری بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے، شیعہ سنی دیوبندی کے بحث سے نکل کر نبی کا نوکر ہونے کے ناطے اپنے عظیم پاکستان کی بقا کی دعا مانگ کر یہ جملہ کہتا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پاک ہیں، سارے نبی مقدم ہیں، کسی نبی سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کسی نبی سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور یہ معصوم وسیلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے. اور میرا نبی سید الانبیاء ہے، اور نہ کہ صرف میرا نبی بلکہ آل نبی بھی اسی طرح معصوم اور پاک ہیں جس طرح یہ انبیاء پاک ہیں، کیونکہ میرے نبی کا خون ہمیشہ سے بات ہے، یہ اختلافی بات ہے، اور اختلاف کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے. کیا اختلاف ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. میں عقیدوں کی کہاں بات کر رہا ہوں؟ ایمان ہے، عقیدوں پہ بات لے کر آ رہے ہیں. نہ کریں یہ جملہ بدل لینا، پھر نہیں غلط آپ ان کی بات کا جواب دیں. آپ اپنی جماعت کو بیچ میں تو نہ لائیں. جماعتیں کہاں سے لے آ رہے ہیں؟ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک رسول، کسی ایک نبی نے دوسرے نبی کا وسیلہ دیا ہو؟ کہیں نہیں ہے. جس نے بھی مانا، جس نے بھی مانگا ڈائریکٹ اللہ سے مانگا. میں بتاتا ہوں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے مانگا. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ. قبلہ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں، سورہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ کی دعا موجود ہے؟ ماشاءاللہ حافظ ہے. جی بولیے، اب بولیے. دعا ہے کہ نہیں؟ جی بولیے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اے اللہ وجعلنی وزیر من اہلی، میرے بھائی ہارون کو میرا وسیلہ، میری کمر کا زور بنا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ وسیلہ مانگ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے ذریعے طاقت دے دے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور بات اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نبی دوسرے نبی سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور دوسرے نبی سے مدد اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، نبی سے نہیں مانگ رہا. لیکن یہاں پہ ایک دعا ہے، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ زید کی روح القدس کے ذریعے سے امداد فرما. ٹھیک ہے. اب یہ جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کو وسیلہ بنایا کہ یا اللہ اس کا امداد کرنے والا